یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين من أسرة بان المجلس بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. صلوات پڑھیے بعد. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس ذکر کو، اس مجلس کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے
اس دنیا میں جتنی مخلوقات کو خلق فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی. انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے افضل بنایا، اشرف بنایا. خالق کائنات نے اس انسان کو اتنی عزتوں سے نوازا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے فرزندان آدم، میں نے ساری کائنات تمہارے لیے خلق کی ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو اشرف بنایا تھا، سب سے زیادہ عزت والا بنایا تھا، خالق کائنات نے اس انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے معصوم نبیوں کا انتخاب فرمایا. اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، ان میں سے 313 رسول بنائے، ان 313 میں سے 5 اولی العزم بنائے. اور اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے اس 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں میں سے 5 اولی العزم پیغمبروں میں سے جو سب سے بڑا تھا نا، ہمیں اس کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو مقام نبوت یا مقام رسالت عطا کیا، چونکہ وہ ہستیاں اللہ کی منتخب ہستیاں تھیں، اللہ رب العزت کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، وہ معرفت پروردگار کے اعتبار سے ساری مخلوقات سے افضل تھی. انہیں اپنے رب کی معرفت دوسری امتوں کی نسبت سے بہتر تھی. ہر نبی اپنی امت کی نسبت سے اپنے رب کی معرفت بہتر رکھتا تھا. اس معرفت کی روشنی میں وہ اپنے رب کی بندگی کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے بندگی وہی کامل ہوتی ہے جو معرفت کے ساتھ کی جائے. بغیر معرفت کے بندہ 2-4 دن عبادت کر کے تھک جاتا ہے، چونکہ معرفت نہیں ہوتی. اور جنہیں معرفت ہوتی ہے نا، وہ ہزار رکعت پڑھ کے بھی تھکتے نہیں ہیں. معرفت چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کس سے محو گفتگو ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں لطف لیتے ہیں. اور بندگی کا چونکہ مفہوم وسیع ہے، صرف نماز ہی بندگی نہیں. وہ نماز میں ہو تو لطف لیتے ہیں، وہ گرمیوں کے روزے رکھیں تو لطف لیتے ہیں، وہ باغ میں مزدوری کر رہے ہو تو لطف لیتے ہیں. اور اگر کبھی انہیں یہ سب کو چھوڑ کے اس کی اطاعت میں سونا پڑے تو نیند میں لطف لیتے ہیں. چونکہ مدد. پھر اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. ہر نبی نے اپنے تئیں اللہ رب العزت سے کلام کی ہے. کسی نے دعا کی شکل میں، کسی نے ڈائریکٹ باتیں کی خالق کائنات سے. اور نبی اپنے خالق سے تنہائی میں
وہ مانگتے تھے جس کی ضرورت محسوس کرتے تھے. ذرا غور کرنا، ہم میں اور نبیوں میں یہ فرق ہے کہ ہم عجول ہیں، ہم جلد باز ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں نے عشاء کی نماز میں دعا کی ہے، اب سو کے جب صبح اٹھوں تو دعا پوری ہو چکی ہے. ظاہر ہے میں مومن ہوں، میں مانگ رہا ہوں تو فوری ہونی چاہیے نا. ہم تھوڑی لیٹ ہو جائے دعا قبول ہونے میں تو مایوسی ہونے لگتی. توجہ چاہوں گا میں، جبکہ وہ دعا کی قبولیت پہ ان کی نظر کم ہوتی تھی، اس سے مانگنے میں بھی وہ لطف لیتے تھے. نبیوں کے حالات زندگی جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 1,000 سال عمر پائی نبیوں نے. کئی نبی 1000 سال، 1200 سال، 900 سال. حضرت نوح 2500 سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہتے ہیں چونکہ ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت ابراہیم کے بعد پھر جتنے نبی آئے ہیں نا وہ اسی نسل سے آئے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہتے ہیں. اللہ آپ کو مکہ لے جائے. یہ خانہ کعبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر لیا نا تو وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار اے میرے اللہ ابعث فیہم رسولا منہم، اس مکہ والوں میں نا انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کس نے دعا کی؟ حضرت ابراہیم نے، جد الانبیاء نے. کعبہ تعمیر کر کے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، یہاں نبی بھیج. ابراہیم کی دعا 1000 سال کے بعد محمد عربی کی شکل میں پوری ہوئی تھی. چونکہ مکہ میں اللہم صلی اللہ علی محمد، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرت. دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن وہ اللہ مصلحت دیکھتا ہے. کس وقت یہ دعا اس کے حق میں قبول ہونی، یہ جو مانگ رہا ہے اس کے دینے میں اس کا فائدہ ہے یا نہیں. بس اوقات بندہ بیچارہ سمجھتا ہے میں جو مانگ رہا ہوں یہ میرے فائدے میں ہے لہذا ابھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اس کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے. اسے چونکہ بڑی محبت ہے، اس کے نقصان میں ہونا تو دنیا میں نہیں دیتا، اسے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت کے نبی مانگتے ہیں. اور اب دیکھیے سورہ مبارکہ مریم کی ابتدا میں اللہ ایک نبی کا ذکر کر رہا ہے. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ. اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب یہ تیرے رب کی جو رحمتیں ہوئی نا زکریہ پر، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے رحمت نازل کی کس پر؟ زکریہ نبی پر. اللہ نے رحمتیں دی، اس رحمت کا تذکرہ ہے. وہ کب رحمت نازل کی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریہ آہستہ آہستہ چھپ چھپ کے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا. توجہ چاہوں گا میں، توجہ چاہوں گا. حضرت زکریہ نادا ربہ نداء خفیہ، آہستہ آہستہ میرا اللہ میرا اللہ. مانگتا کیا تھا؟
پروردگار مجھے بیٹا عطا کر. عمر ہو گئی ہے زیادہ، بوڑھا ہو گیا ہے، عورت بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اسے اولاد پیدا ہو، لیکن ہے اللہ کا نبی، مانگتا ہے اللہ سے. واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہو گیا ہے، سر سفید ہو گیا ہے، چھپ چھپ کے اللہ سے آہستہ آہستہ مانگتا ہے بیٹا دے دے. مفسرین لکھتے ہیں یہ آہستہ کیوں مانگتا تھا؟ اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ یہ ہے خیر الدعاء الخفی، سب سے اچھی دعا وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ مانگی جائے، آہستہ اندر منہ کے اندر اندر ہی مانگی جائے. کیونکہ جب آہستہ مانگیں گے نا تو اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. جب اونچے الفاظ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اسپیکر پہ دعائیں کر رہا ہوں نا تو ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور پہلو نکل آئے. لیکن جب اکیلا بیٹھ کے کسی کونے میں اپنے منہ کے اندر اندر دعائیں کر رہا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. لہٰذا چھپ چھپ کے حضرت زکریا آہستہ آہستہ دعائیں کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ لکھی مفسرین نے، چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، سر سفید، داڑھی سفید، بوڑھے، واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہو گیا ہے، لوگ سن کے مذاق کریں گے اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے. لوگوں کے مذاق سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا. اللہ اکبر. اور یہ بھی واشتعل الراس شیبا، مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے. حضرت ابراہیم سے پہلے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید، سارے کالے رہتے تھے. جتنا عرصہ کوئی رہتا تھا بال کالے رہتے تھے، یہ مہندی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت ابراہیم کی داڑھی میں ایک بال سفید آیا. حضرت ابراہیم نے پوچھا پروردگار ما ھذا یا رب، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا اے ابراہیم ھذا وقارن، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے. حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھ گئے، یا رب زدنی وقارا، اگر یہ عزت ہے تو میری عزت میں اضافہ کر دے. اللہ اکبر. یہ سفید بال، یہ سفید داڑھی، یہ کیا ہے؟ وقار ہے، یہ عزت ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی یا رب زدنی وقارا، میرے وقار میں اضافہ کر دے. حضرت زکریا سفید ہو گئے بال، اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے بیٹا عطا کر. اللہ اکبر. شوہر بھی بوڑھا، خاتون بھی بوڑھی. روایت میں نے پڑھا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے کہا تھا اے عیسیٰ تیرا اور یحییٰ کا معاملہ برابر ہے. دونوں کا معاملہ، دونوں جگہ پر میں نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، باپ کے بغیر پیدا ہونا فطرت کے خلاف تھا نا. اللہ قادر مطلق ہے، تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا اور وہاں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ان سے اولاد ہو. میں نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے انہیں پھر جوانی میں بدل کے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت زکریا جب محراب میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اچھا توجہ چاہوں گا، اگر غور کرو نا، یہ محراب عربی کا لفظ، محراب ہے حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو. محراب ہے ظرف،
وہ جگہ جہاں جنگ کی جائے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگ کی جائے۔ تو یہ مسجد کے اندر جو محراب ہے، اسے محراب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اسے محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مومن کھڑے ہو کر شیطان سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں شیطان سے جنگ کر رہا، شیطان نہیں چاہتا آپ یہاں آئیں، آپ آگے اس سے جنگ ہو رہی۔ حضرت زکریا محراب میں آتے تھے نا تو ایک عجیب منظر دیکھتے تھے۔ وہاں حضرت مریم رہتی تھی نا، حضرت مریم۔ حضرت زکریا یہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی نسل سے تھے، لاوی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے، اور ان کی زوجہ حضرت مریم کی خالہ یا حضرت مریم کی بہن تھی، وہ حضرت سلیمان ابن داؤد کی نسل سے تھی۔ حضرت زکریا وہ ہارون کی نسل سے، ان کی زوجہ سلیمان ابن داؤد کی نسل سے، اولاد کوئی نہیں ہو رہی۔ حضرت زکریا جب آتے نا، حضرت مریم کو دیکھتے، وہاں عجیب کیا منظر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، وہاں دیکھتے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے۔ یہ آج کل پرانے زمانے میں شاید لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آتی ہو کہ بے موسم پھل کیسے ہو سکتا ہے جس پھل کا موسم ہی کوئی نہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر شے بے موسمی ہے نا۔ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، جنت سے اللہ حضرت مریم کے لیے کھانے بھیج دیتا تھا، بے موسم پھل۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا جب وہاں آتے محراب میں، حضرت مریم کے پاس دیکھتے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، موسم نہیں ہے اس پھل کا، حضرت مریم کے پاس ہے۔ آ کے حضرت زکریا پوچھتے، یا مریمو انا لک ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آ گئے بے موسم پھل؟ حضرت مریم کہتی میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے مجھے عطا کیے۔ حضرت زکریا یہ سن کے ایک کونے میں جا کے کہتے، آہستہ آہستہ بول کے کہتے، اے پروردگار، مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، مجھے بے موسم بیٹا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ سنیے اللہ کہہ رہا ہے سورہ مریم میں، اللہ کہتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، کہا اے زکریا، زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اور یہ یحییٰ جو نام رکھ رہے ہیں نا ہم، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اس آیت میں دو عظمتیں بیان کی اللہ نے حضرت یحییٰ کی۔ ایک عظمت یہ بیان کی کہ اس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور دوسری عظمت یہ کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے حسین ابن علی کو بھی یہ دونوں عظمتیں عطا فرمائیں کہ اس کا نام حسین بھی اللہ نے رکھا اور اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام من اسمہ یحییٰ، ہم بشارت دیتے ہیں تجھے کہ ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ۔
حضرت زکریا کہتے ہیں پروردگار کوئی نشانی پتہ چل جائے مجھے کہ بیٹا ہونے والا ہے، کوئی نشانی۔ ارشاد پروردگار ہوا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلمہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، زبان چلتی تھی، جب لوگوں سے بات کرنے لگتے تھے تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس دن بات کرنا بند ہوئی نا، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کرنے والا۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا، اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اللہ نے اس کا نام یحییٰ۔ اور یحییٰ یہ بھی بڑی عظمتوں اور عزتوں والا نبی تھا۔ زکریا بھی نبی، حضرت یحییٰ بھی نبی۔ اور کمال یہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو کب؟ یحییٰ کو بچپن میں، چھوٹی عمر میں ہم نے اسے آتینا الحکم صبیہ، ہم نے بچپن میں نبوت عطا کی تھی۔ بچپن میں نبوت عطا کی تھی۔ میرے امام معصوم فرماتے ہیں امامت اور نبوت کا مسئلہ ایک جیسا ہے۔ کبھی اللہ دیر سے کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو اللہ بچپن میں نبوت عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ کسی کو بڑھاپے میں امامت دیتا ہے، کسی کو گود میں امام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عیسیٰ جھولے میں پڑے ہوئے کہتے ہیں وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا، عطانی الکتاب وجعلنی نبی۔ حضرت یحییٰ بھی بچپن میں نبی بن گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وآتینا الحکم صبیہ، بچے تھے، بچپن میں ہم نے نبوت عطا کر دی۔ اور ادھر 4 سال کے، 5 سال کے ہیں، اور سید الانبیاء فرماتے ہیں حاذان امامان قاما او قعدا، یہ میرا حسن بیٹا بھی امام ہے، حسین بیٹا بھی امام۔ اللہ، بچپن میں اللہ نے امامت عطا کر دی۔ راوی کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مدینہ سے گزرا تو میرے اندر خواہش پیدا ہوئی میں امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوا جاؤں۔ محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں امام کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، امام تشریف لائے۔ 5 سال کی عمر ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، اللہ نے مسند امامت عطا کر دی تھی۔ بچپن میں امامت عطا کر دی۔ بچپن میں امام حسن بھی امام ہے، امام حسین بھی امام ہے، دونوں امام ہیں۔ البتہ امام حسن کی امامت مولا متقیان کے بعد امامت ناطق تھی، 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک ناطق امامت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی صامت تھی۔ عظمت ہے زہرا کے بڑے بیٹے کی کہ اس 10 سال کے عرصے میں 40 سال، 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس 10 سال میں اللہ نے امام حسن کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ان 10 سالوں میں حسین ابن علی کے امام کو حسن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا حضرت یحییٰ پھر بڑے زاہد، عبادت گزار حضرت یحییٰ، روایت جب دعا کرتے ہوئے ایک دفعہ کہتے تھے نا یا رب یا اللہ، اللہ جواب میں کہتا لبیک یا یحییٰ سل حاجتک، اے یحییٰ میں حاضر ہوں، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اللہ نے یحییٰ کو عزتیں، عظمتیں عطا فرمائیں۔ نہایت زاہد، نہایت متقی، ظاہر ہے مسند نبوت پہ فائز۔ کیا تقوی کی منزل ہے، ذرا غور کرنا۔ بیت المقدس میں حضرت یحییٰ گئے، لوگوں کو دیکھا، کیفیت کیا ہے؟ اون کا لباس پہنا ہوا ہے، اون کی ٹوپیاں سر پہ کی ہوئی ہیں، اور اللہ کی عبادت میں لگے۔ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف توجہ کریں گے،
وہ اون کا لباس پہنا ہوا ہے، اون کی ٹوپی پہنی ہوئی. حضرت یحییٰ کو یہ لباس اچھا لگا کہ یہ سارے عبادت گزاروں کا لباس ہے. گھر آئے اپنی والدہ سے کہنے لگے مجھے بھی ایسا لباس بنا کے دو، میں بھی پہنوں اور مسجد میں بیت المقدس میں جا کے عبادت کروں. آپ کی والدہ نے کہا صبر کر، زکریا آ جائیں، آپ کے بابا آ جائیں، آپ ابھی بچے ہیں، ان سے مشورہ کر کے پھر لباس بنا دیں گے. حضرت زکریا تشریف لے آئے، مشورہ ہوا، کہا بنا دو، بچہ ہے کہہ رہا ہے تو بنا دو. بنا دیا. اب ظاہر ہے گرمی، اون کا لباس، اون کی ٹوپی، ظاہر ہے ہر وقت زیب تن ہے، بیت المقدس میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. آہستہ آہستہ کمزوری ہونے لگی. حضرت یحییٰ نے اپنے اندر کمزوری، توجہ کرنا، اپنے اندر کمزوری محسوس کی. اپنی کمزوری کو دیکھ کے حضرت یحییٰ رونے لگے. جب رونے لگے تو ارشاد پروردگار ہوا، اے یحییٰ اون کا لباس پہن کے اپنی کمزوری دیکھ کے رونے لگ گیا ہے. اگر تو ہمارے عذاب کی جھلک دیکھ لیتا تو لوہے کا لباس بھی تجھے بھاری نہ لگتا. لوہے کا لباس بھی پہن لیتا تو بھاری نہ ہوتا اگر عذاب کی کوئی جھلک دیکھ لیتا. یہ سننا تھا. حضرت یحییٰ مزید رونے لگے. مفسرین نے لکھا اتنا روئے یہ رخسار کا گوشت اڑ گیا تھا. روتے تھے یہ رخسار کا گوشت اڑ گیا. حضرت یحییٰ کی والدہ نے 2 کپڑوں کی تھیلیاں بنا کے دیں تاکہ وہ آنسو جو بہتے ہیں وہ ان کپڑوں میں جذب ہو جائیں. جب ان کو اتار کے نچوڑتے تھے اتنا پانی نکلتا تھا آنسوؤں کا، ہاتھ بھر جاتے تھے. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا میں، غور کرنا. حضرت زکریا بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے پروردگار میرا بچہ ہے، رو رو کے اس کی یہ حالت ہے، تو ارحم الراحمین ہے، رحم کر میرے بچے پر. توجہ، ارشاد پروردگار ہوا زکریا تو نے عام بچہ تو نہیں مانگا تھا، تو نے ولی مانگا تھا، اور میرے ولی ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو نے ولی مانگا تھا نا، تو نے ولی مانگا تھا، میرے ولی ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کہا حضرت زکریا نے یحییٰ بیٹا کیوں اتنا روتے ہو، کیوں اتنا روتے ہو؟ کہ بابا میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ایسی ہے جس سے فقط وہ لوگ گزریں گے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتے تھے. اللہ، اور کوئی نہیں گزر سکے گا. میں اس لیے روتا ہوں تاکہ اس وادی سے گزر جاؤں. حضرت یحییٰ اللہ نبی ہیں، مسند نبوت پہ ہیں. ذرا غور کیجئے ہم کہاں ہیں. جب نبیوں کی یہ حالت ہو اس کی بارگاہ میں تو ہماری حالت کیا ہے. اور یہ اللہ نے پھر ہماری ہدایت کے لیے ہمیں رہبر اور امام عطا فرمائے، پیشوا عطا فرمائے. ان ائمہ نے بھی اسی انداز میں ہماری رہنمائی کی. امام حسن ہو، امام حسین علیہ السلام ہو، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب وہ روتے تھے نا تو پھر لوگ ان سے بھی پوچھتے تھے یہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو گیا، یہ آپ کے بدن میں کپ کپی طاری کیوں ہو گئی، یہ اس طرح رونے کا سبب کیا ہے. میرے آقا فرماتے تھے اما تدری امن یدہ ہے، دیکھتے نہیں ہو میں کس کے سامنے کھڑا. خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو اس انداز میں حضرت یحییٰ. اللہ اکبر. حضرت زکریا حضرت یحییٰ کی موجودگی میں لوگوں کو واعظ نہیں کرتے تھے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ حضرت زکریا یحییٰ کی موجودگی میں لوگوں کو واعظ نہیں کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اس پہ اثر زیادہ ہوگا، لہذا اس کی موجودگی میں واعظ نہیں کرنا. ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے، خاموشی سے حضرت یحییٰ آ کے بیٹھ گئے. حضرت زکریا واعظ کرتے رہے،
جہنم کا تذکرہ کیا. وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام غضبان ہے. وہاں ایک ایسی وادی ہے, کنواں ہے, جس کنویں کا سفر 100 سال کے بعد طے ہوتا ہے. اتنا گہرا ہے, بندہ گرے 100 سال بعد نیچے جا کے گرتا ہے. ہاں وہاں بچھو ہیں, سانپ ہیں, آگ ہے, آگ کے صندوق ہیں, آگ کا لباس ہے. یہ سننا تھا. یحییٰ بیٹھے ہوئے تھے, چیخ ماری حضرت یحییٰ نے. وہاں سے اٹھے اور باہر نکل کے جنگل کی طرف رخ کیا. حضرت زکریا نے اپنی گفتگو کو روکا, گھر آئے, اپنی زوجہ سے کہا اپنے بیٹے کا پتہ کرو, حالت اس کی کیسے ہے. ان کی والدہ نکلی, راستے میں کچھ جوان کھڑے تھے. یہاں یحییٰ کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. آگے چلی, ایک چرواہا پھر رہا تھا. چرواہے سے پوچھا یہاں ایک نوجوان کو تو نہیں دیکھا تم نے روتے ہوئے؟ کہ تم یحییٰ کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے وہاں دریاچے میں پانی میں کھڑا, آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے رب سے کوئی باتیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. وہاں سے ان کی والدہ قسمیں دے دے کے انہیں واپس لے آئی. انداز خالق سے باتیں کرنے کا یحییٰ کا یہ تھا. اللہ اکبر. پھر دشمن زمانہ, بنی اسرائیل کے بادشاہ, باپ کے دشمن ہوئے, بیٹے کے بھی دشمن ہوئے. حضرت زکریا ظالم بادشاہ سے بچ کے دوڑے نکلے شہر سے باہر. ایک سامنے درخت آیا, حضرت زکریا اس درخت کے اندر چلے گئے. درخت پھٹ گیا, اس نے راستہ دیا. حضرت زکریا اس کے اندر آئے, وہ درخت آپس میں مل گیا. شیطان پیچھے آ رہا تھا انسانی شکل میں, اس نے ایک دامن پکڑ لیا. اتنے میں قوم آئی, بتایا اس کے اندر زکریا ہے اور یہ نشانی ہے اس کے لباس کی. انہوں نے درمیان سے درخت کو چیرا, یحییٰ کو زندہ زکریا کو چیر دیا. اللہ, زکریا کو زندہ چیر دی. حضرت یحییٰ حضرت زکریا کا بیٹا, اس کو بھی ظالموں نے اتنے ظلم سے شہید کیا. روایت ہے 40 دن سورج رویا حضرت یحییٰ پر. میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے جیسے یحییٰ پہ 40 دن سورج رویا ہے نا, اسی طرح 40 دن ہمارے حسین پہ رویا تھا. اللہ پوچھا گیا 40 دن کیسے رویا؟ کہ جب صبح طلوع ہوتا ہے نا تو یہ سرخی ظاہر ہوتی, جب غروب ہوتا ہے تو پھر سرخی ظاہر ہوتی. یہ کربلا کے واقعہ سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی. 40 دن سورج رویا, 40 دن یحییٰ پر آسمان رویا. میرے معصوم فرماتے ہیں ہمارے حسین پہ بھی آسمان رویا تھا. واقعہ کربلا کے بعد کوئی کپڑا زیر آسمان ڈال دیتے تھے نا, جب اٹھانے جاتے تھے نا اس پر خون کے چھینٹے ہوتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زمین سے کوئی پتھر اٹھاتے تھے نا, نیچے سے خون ابلتا تھا. اللہ اکبر. کائنات کے مظلوموں میں حضرت یحییٰ بھی مظلوم ہے, اور حسین ابن علی بھی مظلوم. لیکن فرق ہے, میں کل سے تفسیریں دیکھ رہا تھا, مجھے تفسیروں میں بس اتنا ہی ملا ہے, بے دردی سے قتل ہوئے, سورج رویا ہے, آسمان رویا ہے. مجھے کہیں نہیں ملا کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے بعد اس کی بیٹی کو کسی نے تماچے مارے ہیں. اللہ اکبر. حسین ابن علی کو اتنا مظلوم ہے جس کے قتل کے بعد اس کی بہنوں کو بھی مارا, اس کی بیٹیوں کو بھی مارا, اس کے بیمار بیٹے کو بھی مارا. میرے امام خود اپنا ایک سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ایک ایک رسی میں 9 گلے تھے.
جب چلتے ہوئے ہم میں سے کوئی تھک جاتا تھا ظالم ہمیں تعزیانے اللہ حضرت امام سجاد مرد تھے، مرد تکلیفیں سہ جاتے، وہ بیٹیاں جو زہرا کی بیٹیاں ہو، نفیس ماں کی نفیس بیٹیاں، پھر زینب کبریٰ اور ام کلثوم بڑی عمر کی تھیں، پھر ظلم برداشت کر لیں، کہاں 4 سال کی سکینہ۔ روایت میں یہی ہے جہاں بس چلتا تھا ظالموں کا سکینہ کو تماچے مارتے تھے۔ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، ظالم پورے راستے میں جہاں ان کا جی چاہتا تھا روح حسین کو تکلیف پہنچائیں، سکینہ کو تماچے مارتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں شام لے جائے، اللہ بی بی کے روزے کی حفاظت فرمائے، اللہ شام میں بی بی کے روزے کو پھر آباد فرمائے۔ آپ جائیں گے نا، آج بھی مسجد بنی امیہ میں، یزید کے دربار میں، یزید کے تخت کے سامنے وہ جگہ موجود ہے جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑی رہی۔ منظر دیکھا یزید نے، عجیب منظر ہے، سامنے بیویاں ہیں، ان کے پہلو میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی حالت ہے ایک ہاتھ گلے کی رسی میں ڈالا ہوا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہوا، کبھی زمین سے قدم اٹھاتی ہے، کبھی زمین پہ قدم رکھتی ہے۔ اس نے پوچھا من ہذہ صبیہ، یہ بچی کون ہے؟ بتانے والوں نے کہا ہذہ سکینۃ بنت الحسین، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، وہی سکینہ جس کے لیے حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ کہ وہی سکینہ، کہ بچی یہ گلے کی رسی میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے، یہ ماتھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ظالم تیرے فوجیوں نے ساری بیویوں کو ایک رسی میں جکڑا ہے، میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، جب کمر سیدھی کرتی ہیں میری تلیاں زمین سے۔ کہتا ہے جلدی کرو بچی کے گلے کی رسی کو کھولو، عزادارو گلے کی رسی کا کھلنا تھا۔ ظالم کہتا ہے سکینہ میں سنا کرتا تھا تیرے بابا کو تجھ سے بڑا پیار ہے، کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، تو بابے کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ سکینہ یہ تیرے بابا کا سر پڑا ہے، میں تب مانوں گا، اسے بلا، تیرے بابا کا سر تیرے پاس آئے، میں سمجھوں گا حسین کو بڑی محبت تھی۔ عزادارو دعا کرو، باپ اور بیٹی کی محبت کا امتحان باپ کے قاتل کے سامنے نہ ہو۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلا دیا، آؤ میرے بابا، تیری اور میری محبت کا امتحان ہے۔ جہاں حسین کا سر پڑا تھا، حسین کے سر نے پرواز کیا، سارے دربار کا چکر لگایا، سکینہ کی گود میں آیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، سکینہ نے بیان کرنا شروع کیے، یا بتا من قطع وریدک، او بابا تیرے گلے کی رگیں کس نے؟ اللہ اکبر۔ اللہ لے جائے تمہیں شام، اللہ تمہیں شام لے جائے۔ میں طالب علم ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے مجھے کسی مقتل کی کتاب سے مل جائے کہ سید الساجدین نے اپنی بہن کو دفن کیسے کیا تھا، مجھے نہیں ملا، بڑا ڈھونڈا میں نے، مجھے نہیں ملا۔ ایک کتاب مجھے ملی، علامہ صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے پڑھا کرتے تھے، لے جائے اللہ تمہیں جہاں بی بی کی قبر تھی نا سکینہ کی، اس کے پاس سے ایک پانی کا نالا گزرتا تھا، وہ پانی کا نالا قبر کو خراب کر رہا تھا۔ اس قبرستان کا دروغہ ہے، اس کے خواب میں، دروغے کی بچی کے خواب میں یہ سکینہ آتی ہے، کہتی ہے میں سید زادی ہوں، یہ پانی میری قبر کو خراب کر رہا ہے، اپنے باپ سے کہے یا پانی کا رخ موڑے یا میری قبر کہیں اور منتقل کرے۔ ایک دن ایک بچی کو خواب آیا، دوسری دن دوسری بچی کو خواب آیا، تیسرے دن تیسری بچی کو خواب آیا، چوتھے دن اس دروغہ نے علاقے کے سید علماء کو بلایا، یہ کسی سید زادی کی قبر ہے، آزادارو قبر
قبر کو کھولا گیا. جب لحد قبر قریب آئی تینوں بچیاں سامنے آ گئیں. بابا پیچھے ہٹ جا، یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں. تینوں بچیاں لحد میں اتری. تھوڑی دیر بعد اپنے منہ پہ ماتم کرتی ہوئی باہر نکلی، باپ کے دامن سے لپٹ گئی. بابا یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں، یہ تو کوئی قید ہے، رسیوں میں جکڑی ہوئی پرانا قمیض پہنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج